الرحمن الرحیم، شکریہ جناب چیئرمین صاحب۔ چیئرمین صاحب، میں چونکہ باجوڑ میں ایک واقعہ ہوا تھا اس دن، اور اس میں بہت سارے نقصانات ہو چکے تھے، اور اس میں تقریباً کچھ 80 لوگ شہید ہو گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ 100 سے اوپر جو ہے نا وہ زخمی ہو گئے تھے۔ اس کے بعد میں نے بات بھی کی تھی، اور یہاں پہ اس کے لیے تعزیت بھی ہم کیے لیکن کچھ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ایمل ولی خان کے خلاف ایک بیان چلا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تو مولانا صاحب نے خود اپنے سیاسی سکورنگ کے لیے کیا ہے یا اپنا قد بڑھانے کے لیے کام کیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو ہم تو اس کی بالکل پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مولانا صاحب اور اس کے پارٹی کے کابرین کارکنوں کے ساتھ مکمل اس غم اور درد میں شریک ہے، کیونکہ ہم عوامی نیشنل پارٹی سب کو معلوم ہے کہ ہم تقریباً کئی سالوں سے اس خون اور آگ کے دریا سے گزر رہے ہیں، اور اب بھی گزر رہے ہیں، کیونکہ اس میں ہمیں بڑے بڑے شہادتیں ہم نے دیے۔ ہمارے شہید بشیر احمد بلور کو آپ دیکھیں، وہ ہمارے پارلیمانی لیڈر بھی تھے، سینئر وزیر بھی تھے، اور ایک پارلیمنٹرین بھی تھے، اور پشاور کا ایک زبردست مضبوط طاقت اور آواز تھے۔ ان کو شہید کیا گیا۔ اس کے بیٹے جناب ہارون بشیر احمد بلور صاحب کو شہید کیے گئے۔ میں افتخار حسین کے ایک اکلوتے بیٹے جس کی ابھی شادی ہونے والی تھی، اس کو ایسے حالات میں بے دردی سے شہید کیا گیا، اور ایسے حالات میں ان کو گولیاں مار دی گئی کہ کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے 2 MPA ڈاکٹر شمشیر اور ڈاکٹر عالمزید شہید، دونوں شہید کر دیے گئے، سٹنگ MPA تھے وہ، اور اس کے علاوہ ہزاروں کارکن۔ اس وقت ہم نے سب کچھ برداشت کیے، اس ملک کے خاطر، اس دھرتی کے خاطر، اس اپنے پاکستان کے خاطر، تاکہ ہم نے ہمیشہ کے لیے یہ سوچتا۔ وہ لوگ جو اس وقت بھی وہ یہ کام چلا رہے تھے، وہاں پہ اس وقت بھی جب وہ لوگ آ گئے امریکہ کے، اس وقت یہاں پہ وہ نہیں تھا، لیکن کم از کم روس اور افغانستان کے اندر جب آیا تو جہاد کے نام سے ایک بزنس شروع ہو گیا، اور لوگ تجارت لوگوں نے شروع کیا اس کے نام سے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ ایک اب جہاد ہوتا تھا افغانستان میں، اور اس کا مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا پاکستان کے اندر، لاہور میں اور ادھر ادھر، تو اس وقت تو ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور آج بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے خاطر، اس دھرتی کے خاطر ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اور ہمارا جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، اور جمعیت علماء اسلام کے اکابرین کے ساتھ اور ان کے کارکنوں کے ساتھ ہم مکمل ساتھ کھڑے ہیں اس غم اور درد کے۔ اور کون سا ویسے وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہے گا یا پختون کم از کم کہے گا کہ وہ کسی کے غم کی وجہ سے، ان کو تکلیف کی وجہ سے، شہادتوں کی وجہ سے ان کو خوشی ملے گی؟ یہ تو میرے خیال میں کسی مسلمان اور پھر پختون کا تو ایسا ہی نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں ایسی باتوں سے وہ لوگ اجتناب کرے، کیونکہ ہم اصولی لوگ ہیں۔ ہمارے بڑوں نے ہمیشہ کے لیے حق اور سچ کی بات کی ہے، ہمیشہ کے لیے اسی کے بارے میں جو میں نے پرسوں بیان کیا تھا کہ یہ جو ہے نا ہم آج کل جو لوگ اٹھ کے کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں اور چیخ کے بات کرتے ہیں، تو ہم نے یہی کہا تھا کہ وہ یہ ایسا وقت آئے گا، ہم نے خود کہا تھا اس وقت، اور اس کے بعد ہم یہ شعر بھی کہ ننٹول خلق دہاغ محبوبات سندری وائی خٹک چبر جان سر جڑ کلا کلا۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اب آج تو سب کہتے ہیں، آج تو سب یہی کہتے ہیں، اور اب کہتے ہیں کہ یہ تو غلط کام ہوا ہے، یہ تو اب یہ جہاد نہیں، یہ فساد ہے، یہ تو آپ نے یہ غلط کیا، لیکن اس وقت کوئی کہہ نہیں رہا تھا۔ لیکن اس وقت کچھ لوگ ایسے تھے جو الحمدللہ انہوں نے جیلیں کاٹے، انہوں نے سب کچھ کیے، انہوں نے شہادتیں دی، لیکن کسی کے جو ہے نا ایسا مطلب ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔
الحمدللہ ہم اس کے اوپر فخر کرتے ہیں، اپنے اکابرین کے اوپر، اس کے سوچ کے اوپر، اس کے ویژن کے اوپر، جو کئی سالوں سے الحمدللہ انہوں نے یہ جنگ لڑی ہے، اور آج بھی ہم اس بات پہ اللہ کی طرف سے شکر ادا کرتے ہیں کہ ان ہمارے بزرگوں نے اچھے کام کیے ہیں، تو آج ہم کھڑے ہو کے اس کے جو ہے نا تائید میں بات کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب۔